نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آیت مبارکہ جس کا بیان ہوگا وہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت بقرہ کی سب سے بڑی پورے قرآن میں سے جو بڑی آیت ہے وہ 282 ہے۔ انشاءاللہ اس کے ترجمے اور تفسیر میں کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ ہے آیت مبارکہ، اے ایمان والو جب تم کسی مقررہ مدت تک آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ قرض حدار کو بھی کہتے ہیں۔ اور تمہارے درمیان کسی کاتب کو عدل کے ساتھ دستاویز لکھنی چاہیے، اور جس شخص کو اللہ نے لکھنا سکھایا ہے اس کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور جس شخص پر قرض ہو لکھوانا اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور اس قرض سے کچھ کم نہ کرے، اور اگر مقروض کم عقل ہو یا کمزور ہو یا وہ خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا والی سرپرست عدل سے لکھوا دے۔ اور تم اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان کو گواہ بنا لو، جن کو تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو۔ ان 2 میں سے کوئی 1 عورت اگر بھول جائے تو اس ایک عورت کو دوسری یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک اس کی دستاویز لکھنے کو تساہل نہ کرو، اس کے لکھنے میں آر نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت عادلانہ کارروائی ہے اور گواہی دینے کے لیے بہت درست طریقہ ہے، اور شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے یہ بہت قریب ہے۔ ہاں، اگر جو تجارت لین دین تم آپس میں دست بدست کرتے ہو اس کو نہ لکھنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو ضرر پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو وہ بے شک تمہارا گناہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس سے پہلی جو آیت ہے اس میں سود کی بات ہوئی ہے، اور سود کے بعد یہ تجارتی قرضوں کے تحفظات کے ذکر کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں صدقہ دینے اور سود نہ لینے کا حکم تھا۔ اس آیت میں کاروبار اور تجارت کے لین دین کے بارے میں حکم ہے۔ صدقہ دینا اور سود نہ لینا مال میں کمی کا سبب ہے۔ تجارت مال میں افزائش کا سبب ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں سود، قرض اور قرض کی جائز صورتیں، اور صدقہ اور قرض میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور تعاون،
اور سود میں سنگ دلی اور سرکشی، تو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر کے مال میں اضافہ کرنے کے لیے ناجائز طریقوں سے روکا، اور تجارت کو حلال کر کے مال میں اضافہ کرنے کا جائز طریقہ بتایا۔ تو یہ بعض لوگ مال کو مذموم سمجھتے ہیں اور یا محمود سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم وضاحت سے بیان کریں گے۔ اس آیت کو آیت مدینہ کہتے ہیں۔ نہیں، یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ قرآن پاک کی طویل ترین صورت ہے، کی طویل ترین آیت ہے۔ اس میں مال کو محفوظ کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ جب کسی چیز کو مدت معینہ مدت کے ہدار کے طور پر فروخت کیا جائے، معینہ کہتے ہیں مقرر کیا ہوا ٹائم، معین کیا ہوا، تو بیع اور مشتری کسی تیسری فریق سے لکھوا لیں کہ کتنی رقم ادا کرنی ہے اور کب ادا کرنی ہے، اور اس دستاویز پر 2 مردوں یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لیا جائے۔ اگر فریقین سفر میں ہوں جہاں کاتب اور گواہ میسر نہیں، تو مقروض بیع کے پاس اپنی کوئی چیز رہن رکھ کر اس میں قبضہ دے دے۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام کے نزدیک مال و دولت کوئی بری چیز نہیں ہے، شرط صرف یہ ہے کہ مال کو حلال ذرائع سے حاصل کیا جائے اور مال کو جائز اور نیک راستوں میں خرچ کیا جائے۔ اس لیے اسلام نے کسب حلال اور تجارت کی حوصلہ افزائی کی ہے، جیسا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ کاروبار کرنے والے اپنے مال کو محفوظ کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں، ادھار مال فروخت کرتے وقت خریدار سے کس قسم کے تحفظات حاصل کریں۔ اور دوسری جگہ فرمایا قرآن پاک میں ہی سورۃ جمعہ میں، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر جب نماز پڑھ لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو طلب کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے اہل کو سوال سے روکنے کے لیے رزق حلال کی طلب میں نکلے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو سوال سے روکنے کے لیے رزق حلال کی طلب میں نکلے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اور جو شخص مال کو اللہ کی راہ میں نیکی کے راستے میں خرچ نہ کرے اور وہ مال مذموم ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ تطلع علی الافئدہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مال کو کثیر بنانے کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے راستے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک آپس میں قرض کا لین دین کرو، اس سے لکھ لیا کرو۔ اس آیت میں مسلمان کو یہ حکم دیا کہ جب وہ خرید و فروخت کا کوئی معاملہ ادھار پر کریں تو اس کے تحفظ کے لیے اس کو لکھ لیں اور اس پر گواہ بنا لیں۔ اس آیت میں دین کا ذکر ہے اور کہا گیا کہ یہ آیت بیع سلم کے متعلق نازل ہوئی، اس لیے ہم بیع مطلق اور بیع سلم اور دین اور قرض کی تعریف کو ذکر کریں گے۔
جب باہمی رضامندی سے ایک چیز کا دوسری چیز سے تبادلہ کیا جائے تو اس کو بیع کہتے ہیں۔ اس میں سودے کو مبیع اور اس کی قیمت کو ثمن کہتے ہیں۔ سودے کو بیع اور اس کی قیمت کو ثمن کہتے ہیں۔ بیع تین طرح کی ہوتی ہے: کسی چیز کو نقد قیمت دے کر خریدا جائے، کسی حاضر چیز کو مدت معینہ کے ہدار کے طور پر خریدا جائے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ کسی ہدار غائب چیز کو ہدار پر خریدا جائے۔ مثلا زید کے عمر پر 10 سیر گندم واجب ہے اور خالد کے بکر پر 15 سیر جو واجب ہیں، تو زید اور خالد کو اپنے وہ 10 سیر گندم فروخت کر دے جو عمرو کے ذمے ہے، تو اس کے معاوضہ میں خالد سے وہ 15 سیر جو لے لے جو خالد کے بکر کے ذمے ہے۔ اس کو بیع الدین بالدین یا بیع بالقلائی کہتے ہیں۔ یہ بیع جائز نہیں ہے۔ نقد کو عربی میں عین کہتے ہیں اور ہدار کو دین کہتے ہیں۔ اس آیت میں بیع کی دوسری قسم کا ذکر ہے جس میں ایک عوض نقد ہو اور دوسرا مدت معینہ کے برابر ہدار پر ہو۔ اگر بیع نقد ہو اور ثمن قیمت مدت معینہ کے ہدار پر ہو تو یہ بیع مطلق ہے، اور اگر ثمن نقد ادا کرے اور بیع کو ایک مدت معینہ کے بعد وصول کیا جائے تو اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت گندم کی بیع سلم کے متعلق نازل ہوئی۔ گندم کی قیمت کی پیش کی ادائیگی کر دی جائے اور فصل کٹنے کے بعد گندم کو وصول کیا جائے۔ اس میں گندم کی مقدار بھی معلوم ہوتی ہے، اس کی مدت بھی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی شخص ایک چیز خریدنے کے لیے آتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، آیا میں اس کے لیے بازار سے چیز خرید لاؤں؟ تو آپ نے فرمایا، جو چیز تمہارے پاس موجود ہی نہیں اس کو فروخت مت کرو۔ اس حدیث کی بنا پر جو چیز موجود نہ ہو اس کو فروخت کرنا جائز نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کی بنا پر بیع سلم کی اجازت دی ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو لوگ 1 یا 2 سال کی مدت میں پھلوں کو بیع سلم کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا، جو شخص کھجوروں میں بیع سلم کرے گا، اس کا کیل معلوم ہو، وزن معلوم ہو، یعنی مقدار معلوم ہو، تو اس کی مدت معلوم ہو۔ بیع سلم کو بیع سلف بھی کہتے ہیں۔ سلف اور سلم یہ معنی میں برابر ہے۔ تسلیم اور تقدیم کو کسی چیز کو پہلے دینا اور اس کو سپرد کرنا شریعت میں بیع سلم اس عقد کو کہتے ہیں جس میں ثمن پہلے واجب ہو اور بیع بعد میں، میعاد مقرر واجب۔ ہر وہ چیز جس کی صفت اور مقدار کو اچھی طرح سے جان کے لکھ لیا جائے اس کی بیع سلم جائز ہے، ورنہ نہیں۔ بیع سلم کی شرائط یہ ہیں کہ اس چیز کو معین کیا جائے: جنس، نوع، وصف، مدت، مقدار۔ جس جگہ بیع کو سپرد کیا جائے وہ کیل، وزن، عدد کی تعین کرنا۔ عقد کے بعد علیحدگی سے پہلے ثمن پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔ اس چیز میں بیع سلم صحیح نہیں ہے، اور جو عقد کے وقت سے لے کر تسلیم کرنے کی مدت تک موجود نہ رہے، نہ جواہر میں صحیح ہے، حیوان میں اس کے گوشت اور اس کے اعضاء میں بھی صحیح نہیں ہے، خشک سمندری مچھلی میں صحیح ہے۔ کسی معین شہر کے غلہ میں بیع سلم صحیح نہیں ہے۔ اگر کپڑے کا طول اور عرض معین کر دیا جائے تو صحیح ہے۔ جس چیز میں بیع سلم کی گئی ہے اس میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنا صحیح نہیں، اور نہ اس کے ثمن میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنا صحیح ہے۔ انشاءاللہ باقی تفصیل جو ہے وہ بعد میں دوسری ویڈیو میں یا دوسرے وقت میں
انشاءاللہ بیان ہوگی وما علینا الا البلاغ۔